DW نیٹورک 9 کے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تیسرے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا اور جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ناک مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کے بارے میں۔ آج کی اس چوتھے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے بارے میں۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلک مبارک کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمائل ترمذی میں حضرت علی کی روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احدب الاشفار یعنی لمبی لمبی پلکوں والے تھے۔ حضرت ام معبد کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں لمبی، سیاہ اور سرمگی تھی، اسی وجہ سے آپ کی آنکھیں بے سرما لگائے بھی سرمگی معلوم ہوتی تھی، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما نہ لگاتے تو پھر بھی ایسا محسوس ہوتے تھے کہ آپ سرما لگا رکھے ہیں۔ شاعر نے اپنے اشعار میں آنکھیں اور پلکیں کی منظر کشی کی ہے۔ چمکدار اور سیاہ پتلی بڑی آنکھیں، ہنسی آنکھیں کہ بے سرما بھی رہتی تھی سرمگی آنکھیں۔ پیارے ناظرین، آپ کا دہن مبارک یعنی منہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک یعنی منہ کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 میں جابر بن سمرہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا، یعنی کھلا ہوا تھا، تنگ نہ تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے بارے میں ہند ابی حالہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ہند ابی حالہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی کشادہ تھا۔ پیارے ناظرین، فراخ دہنی ہونا فصیح ہونے کی علامت ہے، اور اہل عرب تنگ منہ کو برا سمجھتے ہیں اور کشادہ اور فراخ منہ کو بہترین اور خوبصورت شمار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے بارے میں اصحاب مشکات نے اپنی کتاب مشکات شریف صفحہ نمبر 518 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت الگ الگ تھے، جب آپ بات کرتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسی چمک نکلتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمائل ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے متعلق ہند ابی حالہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ہند ابی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلج الاسنان تھے، یعنی آپ کے دندان مبارک باریک تھے اور ان میں سامنے کے دانتوں میں ذرا فصل تھا۔ ان دونوں اصحاب کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک باریک تھے اور سامنے کے دانت الگ الگ تھے، جو کہ خوبصورتی کی دلیل ہے۔ اتنا زیادہ الگ بھی نہ تھے کہ بدصورت اور دھبا دکھے۔ فراخی تھی دہن میں اور درے دنداں کشادہ تھے، جلا و حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے۔ پیارے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔